السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، اگر آپ نے ہماری چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لے اور اس کے بازو میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کچھ الگ ہے، قضاء حاجت کے آداب ہے۔ ضرورت پوری کرنے پیشاب پاخانہ کے آداب آج ہم لے کر آئے ہیں، جو کہ ہم سب کو بہت ضرورت پڑتی ہے اس کی، لیکن ہمیں آداب اور سنن پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی آداب کیا ہے جانے کے اور اس کی سنتیں کیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ وہ سیکھنے والے ہیں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھے گا، تبھی آپ کو انشاءاللہ سب آداب کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قضاء حاجت کے آداب یعنی پیشاب پاخانہ کے آداب۔ نمبر 1، اگر قریب میں پردے کے ساتھ استنجے کا نظم ہو یعنی انتظام ہو قریب میں تو ٹھیک ہے، اور کھلی جگہ میں استنجا کی نوبت پیش آئے تو کہیں دور جا کر استنجا کرنا۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں ہوتا ہی ہے، لیٹرین خانہ بیت الخلا ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آج کل تو کہیں ایسی دور جانے کی ضرورت رہتی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ایسا موقع آ گیا تو پردے کے ساتھ اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ اگر کھلی جگہ میں جاؤ تو کہیں دور جا کر بیٹھو۔ نمبر 2، کسی جگہ چھپ کر قضاء حاجت کرنا۔ آج کل اس کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ مناسب جگہ میں قضاء حاجت کرنا یعنی مناسب جگہ میں قضاء حاجت کرنا، ضرورت پوری کرنا۔ نمبر 4، سخت زمین پر پیشاب کرنے کی نوبت آئے تو کھود کر نرم کر لینا۔ کہیں سخت زمین ہو، اس میں پیشاب کرنے کی نوبت پیش آ گئی، پہلے اس کو تھوڑا کھود لینے کا تاکہ پیشاب کے چنٹے نہ اڑے، کپڑے ناپاک نہ ہوگے۔ نمبر 5، ممنوع جگہوں، مثلا ممنوع یعنی جس سے ہم کو روکا گیا ہے، مثلا راستے میں، سایہ دار جگہوں میں، مسجد کے در و دیوار پر، کیڑے مکوڑے کے سوراخ میں قضاء حاجت نہ کرنا، ایسی جگہوں کے اندر پیشاب پاخانہ نہ کرنا۔ نمبر 6، غسل خانے میں پیشاب نہ کرنا۔ نمبر 7، وضو کی جگہ پر پیشاب نہ کرنا۔ نمبر 8، دینی تحریرات کو لے کر بیت الخلا نہ جانا، کوئی دینی بات لکھی ہوئی ہے، کوئی کاغذ وغیرہ میں اس کو لے کر ساتھ میں نہ جانا۔ نمبر 9، سر ڈھانپ کر جانا، سر کو ڈھانپ کر ٹوپی پہن کر جانا۔ نمبر 10، جوتے چپل پہننا۔ نمبر 11، بائیں پیر سے داخل ہونا، یعنی سیدھے پیر سے نہ جانا بلکہ ہمارا الٹا پیر جو بایاں پیر ہے اس سے داخل ہونا۔ نمبر 12، بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لینا، جانے سے پہلے پڑھنا، اندر داخل ہونے کے بعد دعا نہیں پڑھنے کی، یاد رکھو دوستو۔ بیت الخلا میں جانے سے پہلے باہر دعا پڑھنا، پھر اندر بائیں پیر سے داخل ہونا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ نمبر 13، قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرنا۔ نمبر 14، کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرنا۔ نمبر 15، بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت سطر کھولنا، یعنی ضرورت کا وقت ہو اور ضرورت کی بقدر ہی، زیادہ سطر بھی نہ کھولنا۔ نمبر 16، بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھنا۔ نمبر 17، دونوں رانوں کو خوب کشادہ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 18، پیشاب پاخانہ کی طرف نہ دیکھنا۔ نمبر 19، بلا ضرورت بیٹھے نہ رہنا۔ نمبر 20، بیت الخلا میں زبان سے اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر نہ کرنا۔ نمبر 21، کسی سے بات چیت نہ کرنا۔ نمبر 22، اگر چھینک آئے تو دل میں الحمدللہ کہنا، دل میں کہنا ہے اس کو، زبان سے نہیں کہنا۔ نمبر 23، داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھونا، سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھونے گا، الٹے ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ سے چھونے گا۔ نمبر 24، داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرنا، یعنی صاف بھی نہ کرنا۔
نمبر 25 استبرا کرنا. استبرا کسے کہتے ہیں؟ یعنی پیشاب کے قطرے نکلنے سے اطمینان حاصل کر لینا کہ ہاں اب میرا پیشاب ختم ہو گیا ہے، تب ہی کھڑے ہونا، صاف کرنا استنجا کو، اس کو استبرا کہتے ہیں. نمبر 26 ڈیلے اور پانی دونوں کو استعمال کرنا. اگر ڈیلے مہیا ہے، ڈیلے کا استعمال ہم کر سکتے ہیں تو ڈیلے اور پانی دونوں کو جمع کرنا، دونوں ساتھ میں کرنا. نہیں یہ تو کوئی بات نہیں، پانی بھی لے سکتے. نمبر 27 ڈیلو سے استنجا کرنے کی صورت میں طاق عدد کی رعایت کرنا. اگر ڈیلے استعمال کرنے ہیں مٹی وغیرہ کی تو اس میں طاق عدد یعنی 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، اس کو طاق عدد کہتے ہیں، تو وہ عدد استعمال کرنا. نمبر 28 ممنوع چیزوں مثلا ہڈی ممنوع جسم کو روکا گیا ہے، مثلا ہڈی ہے، لید وغیرہ سے استنجا نہ کرنا، ایسی چیزوں سے بھی استنجا نہ کرنا. نمبر 29 پہلے داہنا پیر باہر نکالنا. ہاں پہلے سیدھا پیر جو ہے وہ باہر نکالنا، پھر الٹا والا پیر بایاں پیر پھر نکالنا. نمبر 30 بیت الخلاء سے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ دعا ہے باہر نکلنے کی، باہر نکل کر پڑھنے کی، اندر پڑھ کر نہیں نکلنے کا. نمبر 31 قضاء حاجت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و احسان سمجھنا. یعنی ضرورت پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان اس کو سمجھنا. نمبر 32 قضاء حاجت کے بعد مزید ستھرائی کے لیے یعنی زیادہ ستھرائی زیادہ صفائی کے لیے صابن مٹی وغیرہ سے ہاتھ دھو لینا. تو بس آج کے لیے یہی ہمارا ٹاپک تھا، قضاء حاجت کے کچھ آداب تھے. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن ہمیں آداب پتہ نہیں تھے کہ اس کے آداب کیا ہے. تو آج آپ کے سامنے آداب آ گئے ہیں، تو پلیز اسے فالو کیجئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو بس آج کے لیے یہی ہمارا ٹاپک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اور بھی آداب لے کر آنے والے ہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.